الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ محترم المقام واحد بخش سعیدی صاحب رحمہ اللہ کا یہ عرس مبارک ہے اور ان کا تعارف مسجد اور مدرسہ ہے، اور مسجد اور مدرسہ آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹے سے پرندے کا اشارہ کیا، جیسے یہ 2 انگلیوں کا میں نے اشارہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں آلنا، یعنی اس کا گھونسلہ۔ تو فرمایا کہ جس نے اتنی بھی مسجد بنائی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکان بناتا ہے۔ دوسری حدیث مفہوماً پیش کر رہا ہوں۔ مسجد نبوی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کی توسیع کی ضرورت تھی، اسے کھلا کرنے کی۔ وقت نے پلٹا کھایا ہے، پہلے نمازی بڑھتے تھے اور مسجد کو بڑا کرنا پڑتا تھا، اب مسجدیں بڑی بنائی جاتی ہیں اور نمازیوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ مسجدیں مرثی خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو مسجد نبوی شریف کو وسیع کرنا تھا علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، تو اس کے بازو میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کیا تو اپنا یہ مکان جنت کے مکان کے بدلے میں مسجد کو دیتا ہے؟ دیکھیں، میں سمندری میں بیٹھ کر کہروڑ پکا کی کسی گاؤں یا شہر کی دکان یا پلاٹ کا سودا 2 صورتوں میں کر سکتا ہوں۔ یا تو وہ دکان، مکان، پلاٹ میرے نام رجسٹر ہو، یا اس کا مختار عام میرے پاس ہو۔ مدینہ میں بیٹھ کر جنت کے مکان کا سودا اللہ کے محبوب کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ میں کیا ہے جو حضور کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ تو فرمایا جنت کے مکان کے بدلے میں، بس آپ بیٹھیے گا جی، آپ بس توجہ سے سنیں گے، بس 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 ٹھیک ہے، میں چند منٹ صرف آپ سے بات کر سکتا ہوں، اور یہ چند منٹ بھی ضروری نہیں ہے کہ چند منٹ ہی ہوں، یہ گھنٹوں کا مضمون ہے جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، بس توجہ کے ساتھ سنیں۔ ان صاحب نے عرض کیا، حضور میرے پاس سر چھپانے کی اور کوئی جگہ نہیں ہے اور جگہ خریدنے کا پیسہ نہیں ہے۔ آقا و مولا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو مسجد سے باہر اس کو گھر سے باہر نکالو اور اس کا گھر گرا کے مسجد میں داخل کر دو۔ حضور مالک ہیں، حضور جو چاہے فیصلہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا دین مسجد ہی کیوں نہ بنانی ہو، ہمارا دین کسی کے مکان پہ قبضے کی اجازت نہیں دیتا، پلاٹ پہ قبضے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اس دین کا حسن ہے، یہ اس دین کی شان ہے۔ اب یہ بات حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی، چنانچہ انہوں نے ہزاروں روپے میں اس دور کے اندر وہ مکان خریدا۔ اور ذرا دھیان رہے گا اگلی 1.5 سطر پر، بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، میرے کریم کیا وہ جنت کے مکان کی بات اسی سے تھی یا کوئی اور بھی لے کر مسجد کو دے دے؟ تو سودا اس کے ساتھ بھی وہی ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی لے دے سودا اس کے ساتھ بھی یہ وہی ہے۔ تو حضرت ذو النورین نے عرض کیا، آقا خرید میں نے لیا ہے مکان، اور جنت کے مکان کے بدلے میں مسجد نبوی کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان وہ جنتی ہے جس نے پلاٹ خریدا ہوا ہے جنت کے اندر۔ سبحان اللہ۔ یہ وقت تو استخارے کا بھی نہیں ہے کہ آپ استخارہ کر کے سبحان اللہ کہہ سکیں، یہ تو بلا وجہ آپ کو بھی تنگ کرنا ہے، اور میں تنگی کا قائل نہیں ہوں، اور خوراک اتنی ہونی چاہیے جو ہضم بھی ہو سکے اور زیر دندان کچلی بھی جا سکے۔
وگرنہ حلق میں چیزیں پھنس جائیں تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور ہمارے محترم محمد کامران صاحب نے ابھی میرے سامنے کئی بندوں کو جگایا ہے، تو پھر یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں البتہ اس لیے آپ کو جگانا ضروری ہے کہ میں نے بھی گھر جانا ہے اور آپ نے بھی گھر جانا ہے۔ اور ایک صوفی بڑی دیر پہلے جگا گیا، اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں، اے سون تینو درکار نہیں، اگے مشکل پینڈا پارا ہے، ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے۔ تو حضرت ذوالنورین نے مسجد نبوی شریف میں وہ مکان پیش کیا۔ آپ میں سے جتنے حاجی موجود ہیں، ایک یہ مسجد ہے، بڑی خوشی ہوئی اتنی بڑی مسجد دیکھ کر، ایک یہ مسجد ہے یا آپ کے علاقے میں کوئی بھی مسجد ہے جہاں آپ فخر سے کہتے ہیں کہ جگہ فلاں نے دی اور صدا کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا؟ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے والوں، ریاض الجنہ کی جگہ وہ ہے جو ذوالنورین نے خرید کر مسجد نبوی علیہ صاحبہ صلاۃ والسلام میں پیش کی ہوئی ہے۔ مسجد آئی کو بات کی سمجھ؟ بات کی کو سمجھ آئی ہے؟ مسجد، اور یہ مسجد کہلاتی کیا ہے؟ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ یہ نوجوان جتنے بیٹھے ہو میں ان کو متوجہ کرنا چاہوں گا، اب تو یہ سوچیں بھی شاید تاکہ نسیان میں بھی کہیں نہیں سجتی ہوں گی، وہ یہ ہیں، ایک وہ وقت تھا کبھی بڑے بزرگوں سے پوچھو، حدیث میں بھی فرمایا بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، بڑے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر معلوم کرنا۔ کبھی وہ وقت تھا کہ اگر کسی کو کوئی مشکل دقت ضرورت ہوتی تو وہ اس کے حل کے لیے مسجد میں جھاڑو دیتا تھا، اور جھاڑو دینے کے بعد قبلہ رخ ہو کے دعا کرتا تھا، مہربانہ تیرے گھر کی نوکری کی ہے، کرم فرما میری مشکل کو دور کر دے۔ دعائیں بھی قبول ہوتی تھی، مشکلیں بھی دور ہوتی تھی۔ اور یہ دور میں نے دیکھا ہوا ہے کہ مسجدوں کے کمرے جیسے جیسے اذان کا کمرہ ہوتا ہے وہاں پر پیپے پڑے ہوتے تھے، مسافر کسی نے سفر پہ جانا تو ماں نے پیالی میں سرسوں کا تیل ڈال کر اس بچے کی انگلی لگوا دینی بیچ میں۔ یہ ہمارے ہاں مس کرنے کا رواج ہے، بکرا ذبح کرنا ہے تو کہتے ہیں ہاتھ لگاؤ، مرغی دینی صدقہ تو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہوتا، نیت کافی ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک مال پاک ہو، دوسرا نیت پاک ہو۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ پاک ہے اور پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حرام چیز سے سخاوت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اجر ملے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کپڑا ناپاک ہو تو وہ پیشاب سے دھونے لگ جائے تو گندگی میں اضافہ ہوگا، کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ عرشوں کا مالک فرماتا ہے میں تمہارا مالک ہوں، میری بارگاہ میں دینا ہے، آمدن بھی پاک ہو اور نیت بھی پاک ہو۔ صرف اتنا آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سمجھ آ رہی؟ اب ہمارے ہاں کیا حالات ہو گئے ہیں کہ جھاڑو دینا تو دور کی بات ہے، جھاڑو دینے کے لیے امام جو ہے، امام کی ذمہ داری ہے۔ آج میں جب ہم آپ کے علاقے کے قریب پہنچے تھے، مولانا غلام مرتضی صاحب سے کہہ رہا تھا، اذان عشاء کی اب آواز آئی، آپ کے باہر روڈ سے گزر رہا تھا تو یکدم میرے ذہن میں خیال ہے، میں نے کہا یہ امامت کی ڈیوٹی بڑی مشکل ہے، سلام ان ائمہ مساجد کو ہے، جو سردیاں ہو تو تب بھی الصلاۃ خیر من النوم، آندھی اور طوفان ہو تو تب بھی اسپیکروں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا اٹھتی ہے، اسے بخار بھی چڑھا ہو تو وہ مصلی پہ پھر کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن ائمہ مساجد کو اتنا عرض کروں گا کہ آپ جس کے حضور جھکتے ہیں نظر ادھر ہی رکھیں، دنیا والوں پہ نظریں رکھیں گے تو یہ نظریں تقسیم ہوتی رہتی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ تو مساجد یہ بنانے تک کی بات ہوئی، مساجد کی جو تعمیر ہے، یعنی میں آپ کو صاحب عرس کا بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تو بابا شابہ لمبے چوڑے بالوں والا ہو تو تبھی ہم اس کو بابا مانتے ہیں، وگرنہ سارے بابے مسجدوں والے تھے۔ دیکھا نا، دیکھا نا، مسجد والے بابے کا ہے تو آپ چوپ شاہ ہو گئے، کیونکہ ہمارے یہاں چوپ شاہ زیادہ چلتے ہیں، جبکہ سید چوپ نہیں ہوتا، نیزے پہ بھی بولتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، اچھا آخر میں کٹھا نعرہ لگا دیجئے گا،
بہت زیادہ ٹائم، ہمارا سفر بھی ہے، اور حضرت قبلہ مفتی صاحب آپ کے علاقے میں ایک علم کا سمندر ہے، تو یہ جانتے ہیں کہ یہ پڑھنے پڑھانے کے جو معمولات ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں، اور آپ بھی جو بیٹھے ہیں کم نہیں ہیں، آپ بھی سارا دن کام کاج کر کے پھر یہاں ہیں، صبح آپ بھی ڈیوٹیوں پر ہوں گے، اللہ کرے ہم میں سے کسی کی فجر قضا نہ ہو۔ مساجد کی جو تعمیر ہے، سب سے پہلے کعبے کو تعمیر کیا حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر اس کی تعمیر نو ہوئی ہے، یہ تعمیر جدید آپ اسے کہہ لیجئے، وہ کی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے۔ یہ وہ اللہ کا گھر بن رہا تھا کہ جس میں اینٹیں لگانے والے رب کے خلیل تھے اور سامان اٹھا کے لا کے دینے والے حضرت اسماعیل تھے۔ اگلا مہینہ ذیقعدہ کے بعد بھی انہی کا آ رہا ہے۔ جب وہ تعمیر کر چکے تو وہ جو دیوار، ہمارے پنجابی کہتے ہیں وار ہاتھ کی حدود سے اونچی ہو گئے، تو اللہ نے جبریل کو فرمایا پتھر دیکھ لا کے دو ابراہیم کو علیہ السلام۔ ایک روایت ہے وہ جنت سے پتھر لائے، ایک وہیں سے لائے۔ حضرت خلیل اس پتھر پہ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ وار اونچے ہو رہے تھے تو ساتھ ہی ساتھ پتھر بھی اونچا ہو رہا تھا۔ اس پتھر کے سینے میں خلیل کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے۔ آج بھی وہ پتھر صدیوں بعد کعبے کے دروازے کے سامنے گولڈن کلر کی جالی کے بیچ میں محفوظ ہے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ میں حیران ہوں، 360 پتھر نکال دیے، یہ پتھر نہیں پھینکا۔ اور ایک پتھر اور ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، وہ بھی نہیں پھینکا۔ کہ پتھر تو سارے پھینکنے چاہیے تھے، کہ نہیں، جن غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ تیرے قدموں میں جو ہیں، دیکھیں آپ تقابل دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلواتے۔ تو وہ کعبے کی تعمیر کی، اور جب اس کو بنا چکے تو گورے گورے ہاتھ اٹھا کے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الہی اسے ہماری طرف سے قبول کر، تو بے شک سننے والا اور جانتا ہے۔ اس دعا میں ایک رمز ہے، اور وقت اگرچہ رمز آشکار کرنے کا نہیں ہے، لیکن سبق ہوتا ہے۔ اب نہیں ہے تو شاید آپ بعد میں ویڈیو والے سے ویڈیو لے کے دیکھ لو، پھر سمجھ میں آئے گا کیا بات ہوئی ہے۔ اب تو آنکھیں چار کا وقت بھی نہیں ہے، آنکھیں چار بھی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہوتی ہیں، یہ تو وہ وقت بھی نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پالنے والے اسے ہماری طرف سے قبول کر۔ حضرت خلیل نے دعا مانگی، حضرت زبی نے آمین کہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا انہوں نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ جے تسی کسی نیک کام چ پیسہ لا لو، پسینہ لا لو، خون بھی دے لو، وقت بھی دے لو، کہ مان اپنے پیسے خون تے وقت تے نہیں کرنا، بلکہ ہاتھ چوک کے عرض انہوں کرنی ہے کہ جو میں کیتا ہے اے بھی تو ہی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اب عرض بھی تیرے دربار میں ہے کہ اسے قبول کر۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے؟ اپنے کیے پہ مان نہ کیا جائے، مولا قبول کر لے۔ کعبے کے بعد جو دوسری مسجد بنی ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، دو مسجدوں کا کٹھا ذکر یہ 15ویں پارے کی پہلی آیتوں میں۔ اقصی، اقصی کا ایک معنی ہے دور والی مسجد۔ اس کو بنایا حضرت داؤد علیہ السلام۔ کس نے؟ اب وہ مسجد کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کا وقت آ گیا، تو آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا باقی مسجد تو پوری کرنی ہے۔ ہائے ہائے، ان گل دوڑنا میں مسجد دی شروع کر لی، اور میں نے جان بوجھ کر کی ہے۔ تجھے جڑے کڑے چھڑے تے لمبے وال تے چوگے موگے اور عجیب عجیب کاموں پہ خود ہی ولایت کی سندیں بانٹتے ہو، اللہ دے گھر واپس آ جاؤ، آ جاؤ واپس رب کے گھر میں۔ کدھر دھکے کھا لیے، بہت کھا لیے، واپس آ جانا چاہیے۔ اور یہاں ایک لطف دے بات حضرات علماء کو سبق سنانے کے لیے، باقی میرا کوئی کلاس فیلو بننا چاہے تو میرے ساتھ تکرار کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے لوح محفوظ پہ صورتیں دکھائیں،
عرض کی مولا یہ کون ہے؟ بڑا خوبصورت ہے۔ فرما تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کی داؤد کی عمر بڑی تھوڑی ہے۔ فرما ہم نے جتنی دینی تھی دے دی، تو زیادہ چاہتا ہے تو اپنی عمر میں سے دے دے۔ عرض کی 60 سال، بعض جگہ 40 سال ہے۔ عرض کی میرے 60 سال بھی داؤد کے کھاتے میں ڈال دے۔ فرما ڈال دیے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آ گئے۔ فرما میرے تے 60 سال رہن دینے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم پورے ٹائم پر آئے ہیں۔ تو فرما نہیں، میرے تو بھی باقی عمر ہے۔ عرض کی الہی یہ پہلے کیوں آ گئے؟ فرما پیارے پہلے نہیں آئے، تو انہیں 60 سال دیے نہیں اپنے بیٹے داؤد کو۔ عرض کی میری توجہ ادھر نہیں رہی، میری توجہ ادھر نہیں رہی۔ اب مجھے توجہ ہو گئی ہے، تو کہا چل نکال لے روح، تو صحیح ٹائم پہ آیا، 60 سال پہلے نہیں آیا۔ رب نے پھر ملک الموت کو فرمایا آ جا واپس، آدم کو بھی اور 60 سال رہنے دے، داؤد کے کھاتے میں بھی 60۔ یہی فرق ہے نبی اور غیر نبی میں۔ ساری قومیں مل کر کسی کو 60 سیکنڈ نہیں دے سکتی۔ بس ٹھیک ہے، 60 سیکنڈ نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کا نبی جو اپنی زندگی سے 60 سال دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت آدم ہے اور سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ سمجھائی بات کی؟ چند منٹ چل سکتے ہیں آپ؟ اچھا میری طرف سے منت اللہ کوئی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ بس جان چھوڑیں اور ہم بھی نکلیں۔ سمجھا گئی ہے؟ یہ تو محفل والے نازل ہوئے ہیں ہم پہ، ہم ان پہ نازل نہیں ہوئے، یہ تو ہم پہ نازل ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ ویسے بھی اس خطے میں توڑ ملتان تک کہاں ہے، تو ایک جلسہ ہماری ڈائری میں ہوتا ہے، باقی سب فضا میں جلسے ہی جلسے ہوتے ہیں۔ یہ اس خطے کا ہے، وہ ادھر سے کھینچتے ہیں ادھر سے کھینچتے ہیں۔ تو بندے کو دم درود کر کے گھر سے نکلنا چاہیے جب اس پٹی پہ آئے، کہ نہ جانے راہ میں کہاں جلسہ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کا مثال آپ دیکھ رہے ہو، اللہ کے نبیوں کے دلوں میں مسجدوں کا خیال۔ ہائے ہائے، سنی مسجد پہ سبحان اللہ بہت کم کہتے ہیں۔ بابا بوٹی شاہ دا دربار، ککڑ شاہ دا دربار، حال انہوں سبحان اللہ۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر شروع کرا دی مسجد اقصیٰ کی، ان کے وصال کا وقت بھی قریب آ گیا۔ غور کیجئے گا ذرا، سرکار سلیمان علیہ السلام نے کہا مولا میرے باپ کی تمنا تھی کہ مسجد پوری ہو جائے، وقت آ گیا ہے تو میں جنات کو کہہ دیتا ہوں وہ باقی مسجد بنائیں، لیکن میری عرض ہے کہ میں ایک شیشے کے باکس میں عصا لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں، سٹک لے کر، تو اس حالت میں فرشتے کو کہہ کہ میری روح قبض کر لے۔ میں ایسے کھڑا ہوں گا، یعنی میں آپ کو کر کے نہیں بتا رہا، یہ تو میں نے ویسے سٹک پکڑ لی ہے، میری کیا اوقات کہ میں نبیوں کی، میں ایسے کھڑا ہو جاؤں گا کہ ان کو دیکھ رہا ہوں، اس حال میں میری روح قبض ہو جائے، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ رب کا نبی کھڑا دیکھ رہا ہے، ادھر تیرے وعدے بھی پورے ہو جائیں، میرا اپنے باپ سے کیا وعدہ بھی پورا ہو جائے۔ کوئی مر جائے زمین پہ گرتا ہے، رب کے نبی کی روح قبض ہو جائے، رب کا نبی کھڑا ہے۔ یہ حضرت سلیمان کا عالم ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جنات کام کر رہے ہیں کہ حضرت سلیمان دیکھ رہے ہیں علیہ السلام، اس سے معلوم ہوا جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں مردوں عورتوں پہ کہتے ہیں دادا صاحب کی سواری آگی، غوث پاک کی سواری آگی، مولا علی کو شرم کرنی چاہیے۔ مردوں عورتوں میں غوث پاک آئیں گے، دادا صاحب آئیں گے، مولا مرتضی آئیں گے، شرم کرنی چاہیے۔ یہ جنات ہوتے ہیں، اور یہ جنات کا ایک شعبہ ہے جن کو اپنے ارد گرد رش پسند ہوتا ہے، تو یہ دونگ ہمارے یہاں کھڑے ہو جاتے شاہ جی، اچھا ہر ایک منہ پر شاہ جی آکھے، اور 80% تو ہمارے بنائے سے شاہ جی بنے ہوئے، سخی بڑے ہو آپ لوگ، دیالو شاہ جی، انہوں نے کہا کنفرم ہے، اوکے۔ اشتہار میں لکھ دیا تو بولے اشتہاری سید، کرنا میرے نام کے ساتھ بڑی جگہ پہ لکھا، کیونکہ میرے نام کے ساتھ پیر لکھ دیتے نا تو وہ کہ میں پیر کے سید ہونا ضروری ہے،
تو میں تو وہاں جہاں بھی گیا میں نے کہا میں سیدوں کا غلام ہوں، اور جس بندے کو سیدوں کی غلامی پہ ناز نہیں اور وہ جھوٹے سید بنے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ ہم رضوی ہیں اور ہمارے سلسلے کا شعر ہے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ شاہ آل رسول اعلیٰ کے مرشد ہیں، ہمارے مشایخ طریقت میں سے ہیں۔ تو وہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہماری بیویاں جاتی ہیں، وہ چوڑا چمار بھی دم درود والا ہو، شاہ جی 10 صاحب لا کے، وہ بھی پکا ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھر پوچھتے ہیں جی مجھ پہ کس نے کیا، کیسے کیا، ہم ایک نئے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے۔ بچو ان باتوں سے، سوال کیا پوچھ رہے ہو؟ غیب کا، اور غیب کا علم جنات کے پاس ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جھوٹ بولیں گے۔ ساس گئی ہے تو کنفرم شک لے کر آئے گی کہ میرے بہو نے مجھ پہ کچھ کر دیا، بہو جائے گی تو وہ یہ سوچ لے کر آئے گی کہ میری ساس نے کچھ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں یہ سوال ہی حرام ہے، یہ پوچھنا۔ وجہ کس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ کوئی لکیریں شکیریں بھی مار کر بت، وہ پھر آگے سیانے آپ سے زیادہ سیانے ہوتے ہیں۔ ہاں تو چنگا ہو گیا، ٹائم نال آ گیا، تریزاں دی میاد مک چلی ہے، سویرے تے تیرا رگڑا نکل جانا سی، مطلب وہ سویرے جڑا نکلنا ہون نکلے گا۔ لاؤ کالا بکرا ریڈیو دھو کے، یہ کالے بکرے، کالے کپڑے، کالے ماں دے دے کے جو رلنا ہے، تو کسی یتیم کی پرورش کرو، تمہارے قریب بھی دکھ نہیں آئے گا۔ زندہ ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ نیند بھی موت کی بہن ہوتی، میں نے اس لیے پوچھا ہے۔ کسی یتیم کی پرورش کرو۔ ایک صاحب دربار میں آئے، حضور دل میں سختی پاتا ہوں، فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ اور اوپر سے یہ جوالا ملتے ہیں جو کہتے ہیں سیری چھت پہ پھینک دو، انڈا چھت پہ پھینک دو، ثابت معاش قبرستان میں پھینک دو، مرغا چوراہے پہ۔ کیا بے وقوفی ہے۔ اسلام نے صدقہ بھوکے کو کھلانے، ننگے کو پہنانے، پیاسے کو پلانے کے لیے رکھا ہے، گلیوں چوکوں چوراہوں میں پھینکنے کے لیے نہیں رکھا۔ لیکن آپ تو ہمارے حالت ہی بڑی عجیب ہے۔ خیر جناب کہاں تک جائیں گے؟ یہ تو ہر بات ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کون سا موضوع چھوڑا جائے، کون سا چھیڑا جائے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام دیکھتے رہے، جب مسجد کمپلیٹ ہو گئی تو ان کے عصا کو دیمک لگا اور وہ عصا ٹوٹ گیا، اور سرکار سلیمان کا وجود زمین پہ تشریف لے آیا۔ جنات کو پھر سمجھ میں آئی کہ حضرت سلیمان وصال کر چکے، وجود سلامت رہا، رنگ نہیں بدلا، تغیر نہیں آیا، جسم نہیں بدلا۔ یہ اللہ کے نبیوں کے وجود کی شان ہے۔ تو یہ دوسری مسجد تھی، مسجد الحرام، اس میں ایک نماز پڑھو 1 لاکھ کا نماز کا ثواب۔ اور یہ جو اب مسجد کا ذکر کیا اقصی، اس کے لیے حدیث میں فرمایا 1 نماز پڑھو اللہ 10,000 نماز کا ثواب دیتا۔ 10,000 نماز کا ثواب۔ آپ تو سبحان اللہ کہہ کہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، 10,000 نماز کا کیا ثواب ہوتا ہے؟ یہ کوئی ثواب ہے جس پہ آپ سبحان اللہ کہیں گے؟ 10,000 نماز کا ثواب۔ بعض پاک بیویوں نے عرض کیا حضور ہم میں سے تو ہر کوئی مسجد اقصی نہیں جا سکتا۔ سننا میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہاں جو قندیلیں ہیں نا جن میں چراغ جلتے ہیں، ان چراغوں جو خود نہیں جا سکتا وہ وہاں چراغوں کے لیے تیل بھیج دیا۔ کیا چراغوں کے لیے تیل بھیج دیا کرے، یہ مسجد ہے۔ اور مسجد نبوی میں سب سے پہلے قندیلیں آویزاں کی ہیں مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہ رمضان میں مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مسجد نبوی میں آئے، اور انہوں نے مسجد کو روشن دیکھا تو پوچھا یہ کس نے ہماری مسجد کو روشن کیا ہے؟ کہا حضرت فاروق اعظم نے قندیلیں لگوائی ہیں۔ مولا مرتضی نے کہا اللہ عمر کی قبر کو بھی ایسے روشن کرے جس طرح انہوں نے ہماری مسجد کو روشن کیا ہے۔ اور تیسری مسجد، اور یہی ہمارے اختتامی کلام کی طرف اشارہ ہے، وہ سرکار علیہ السلام نے جو بنائی، پہلی قباء ہے، دوسری مسجد نبوی ہے۔ حضور مسجد کی تعمیر میں خود شریک ہوئے، سرکار صحابہ کے ساتھ خود پتھر اٹھا کے لاتے۔ صحابہ اس کہتے حضور 80 نوکر کادے لیں گے، تو فرمایا تسی میرے نالوں کو طاقت چبوتے ہو، مجھے بھی ثواب چاہیے۔ یہ ضرور اپنے غلاموں کو ترغیب دے رہے ہیں جن کا نام لینا ثواب ہو۔
اور یہ درود کیا ہے؟ درود کیا ہے؟ حضور کا نام لینا ہی ہے، سمجھا رہی ہے نا؟ اور یہ در مختار کے حوالے سے صدر الشریعہ نے بارِ شریعت میں حدیث کوڈ کی ہے، جو ایک بار درود پڑھے اور وہ درود قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے تو اللہ اس ایک بار مقبول بارگاہ درود پڑھنے والے کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ غلاموں کو ترغیب دی۔ آگی سمجھ آگئی؟ اب ایک حدیث سننا، فرمایا جو مسجد کی صفائی کرے اس کی لاش گلے سڑے گی نہیں۔ باب واحد بخش کا ذہن میں رکھ کے بولنا اگر سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ ہاں کیا؟ جو مسجد کی صفائی کرے، جھاڑو وغیرہ کرے، اس کی لاش گلے اور سڑے گی نہیں۔ تو جو مسجد میں جھاڑو کرے یہ اس کا حال ہے، تو جو مسجد کو آباد کرے۔ اور میری ریکویسٹ ہے سب حضرات سے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ انتظامیہ انتظام کے لیے ہوتی ہے، کوئی فرد بھی امام سے لے کر مقتدی تک وید انتظامیہ، کوئی فرد بھی مسجد کا مالک نہیں ہوتا، مالک اللہ رب العزت۔ لہذا وہ امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، اور وہ ذمہ دار ہو یا اس کے کھیت کھلیان میں کام کرنے والا، دونوں کے لیے مسجد کی صفائی سعادت ہے، برکت ہے، عظمت کی بات ہے۔ اسے کبھی نیچ کام نہ سمجھنا۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو صرف آیت کا ترجمہ سوکھے لفظوں میں کر رہا ہوں۔ فرما اسا ابراہیم تے اسماعیل کو وعدہ لیا کہ وہ ساڈے گھر نو پاک رکھن، طواف والیاں لئی، رکوع والیاں لئی تے اعتکاف والیاں لئی۔ مفسرین نے کہا یہ کیا انطہر بیتی، یہ کیا کہ میرے گھر کو پاک رکھیں، کا جالے لگے ہوں تو اتاریں، روشنی کا انتظام کریں، مسجد کو خوشبودار رکھیں۔ یہ عہد کس سے لیا؟ ابراہیم پاک سے۔ اندازہ کرو کتنے شرف کی بات ہے، کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ لہٰذا مسجدوں سے دور نہ جاؤ۔ حدیث میں ہے مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ اب ایک حدیث کے لفظ سنو گے، بس سننا ہے، تو اونچی اونچی بولنے کی کوئی دعوت نہیں ہے۔ فرما قیامت والا دن کہا جائے گا رب دے گوانڈی کھلو جاؤ۔ یہ گوانڈی بھی ہماری پنجابی چلتی ہے نا جی، سمجھتے ہیں، رب کے پڑوسی کھڑے ہو جائیں۔ آج کی صحابہ پاک نے حضور کو رب کا پڑوسی بھی ہوتا ہے، فرما جو اس کی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، بیٹھے ذکر اذکار تلاوت، وہ رب کے پڑوسی۔ تو کب بنو گے رب کے پڑوسی؟ شیخ شادی کے محلے میں مکان خالی ہوا تو لوگ آئے کہ کرائے پر چاہیے، تو وہ گھر والا اس کا ریٹ زیادہ بتاتا تھا۔ وہ جو بھی ہونے کا تیرا گھر انوکھا ہے، مثلا کرایہ 10 روپے بنتا ہے، وہ کرایہ 90 روپے مانگ رہا ہے، تو کب تیرا گھر انوکھا ہے؟ انہوں نے کہا جتنے لب دے لے لو، میں کہنا توڑے تلے کٹنا کہ میرا ہی مکان کرائے تے لگو۔ انہوں نے کہا تو کرایہ زیادہ کیوں مانگنا ہے؟ اللہ کرے کہ میں یہ جملہ سنا ہی رہا ہوں، اس وقت آپ سمجھ سکیں تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ انہوں نے کہا میاں اس مکان دے گوانڈ وچ شیخ سادی رہندا ہے، میں تاں دا کرایہ بہت انہوں نے کہا جی 10 روپے کرایہ دا لگ دا تے سادی بھی تے کوئی نہیں۔ او مسیتاں آباد کرو، رب دے گوانڈی بنو۔ اور اختتام پر آ گیا میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو حاضری ہے نماز کی صورت میں اس مسجد کے اندر، اس مسجد سے مراد میں اشارہ یہی مسجد کی طرف نہیں، ہاں مختلف دیہاتوں سے بھی آئے ہوں گے اور محلوں سے آئے ہوں گے۔ اللہ کے دربار کی مسجد کی جو حاضری ہے یہ اگر ہمیں نصیب نہیں ہوتی تو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ قبلہ مفتی صاحب کی نظر اور ہمارے محترم محمد کامران صاحب، یہ مؤدب بھی، محبت والے بھی اور اچھی گفتگو والے نقیب ہیں، تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں آج ان کو سن رہا ہوں، میرے دل کر رہا، میں ان کو کہوں جی آپ تقریر کیا کریں، چھوڑیں نقابت کو، جمعہ پڑھائیں۔ حقیقت بات ماشاءاللہ، جس طرح آپ اپنے والد گرامی کا تذکرہ کر رہے تھے تو آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت لب و لہجہ بخشا ہے۔ میں آپ کو ویسے تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے نقیبوں کو میں نے خطابت پہ لگایا ہوا ہے،
الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی جب آج ان کو میں خطابت کی دنیا میں دیکھتا ہوں. اللہ مزید برکت دے. یہ ڈیوٹی بھی خوب ڈیوٹی ہے. تو سنیے گا اگر اس وقت میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، وگرنہ پہنچا تو رہا ہوں. یہی کامیابی ہے. باب رومی نے ایک تصور دیا ہے، بس وہ تصور لے لیجئے. مسجد میں بیٹھے بیٹھے اور آج اگر اسی گھر میں پھر آنے کی نیت ہو جائے سب کی، کیا ہی بات ہے. باب رومی نے تصور یہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں اگر تو مسجد میں نہیں نہ آتا نماز کے لیے تو پھر سکون سے نہ بیٹھ. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ فرعون کے سر میں کبھی درد نہیں ہوئی. فرعون کا پتہ ہے، اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا یہ سر چ بھی پیڑ نہ ہوئے. کہا مولا یہ زمین پر بیٹھ کر دعوے کرتا ہے میں رب ہوں، ظلم جبر ہر چیز سہولتیں دنیا بھر کی ہیں. فرمایا یہ نازوں کا پالا ہے. غور سے سنیے گا، باقی جتنی سن چکے اس کے بعد جو چند سطریں ہوں گی وہ سب بھول جانا، یہ نہ بھولنا. کہا یہ نازوں میں پلا ہے، اس کو اگر سر میں بھی درد ہوا نا تو یہ سہ نہیں سکے گا، اور یہ اس درد میں کہیں میرا نام نہ لے. میں نہیں چاہتا کہ اس کی زبان پر میرا نام آئے. میں نہیں چاہتا کہ اس کی زبان پہ میرا نام آئے. یہ پھرتا رہے موج میں. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف نوٹوں کی بھرماری ھذا من فضل ربی ہے؟ لا، اصل فضل ربی یہ ہے پیشانیوں کو جھکنے کی توفیق مل جائے، زبان اس کے ذکر سے تر ہو، وجود اس کی فرما برداری میں سرشار ہو جائے. تو باب رومی و دیگر صوفیاء نے کہا اگر تو نماز کے وقت مسجد میں نہیں آتا تو او دے بوئے تے آ کے ٹکرا مار، دعائیاں دے، کوکا مار، چاندرا مار تے فریادہ کر. مالک ہوئی میرے کو غلطی ہے. اور ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی، ہے غلطی. غور کیا کہ نہیں کیا؟ بابا بی بی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی عبادت کا سرور چھن گیا تو سجدے میں کہتی مال کا ہوئی میرے تو غلطی ہے، پر میں نہیں پتا کیڑی ہوئی ہے، میں دس تے صحیح میری عبادت دا نور بھی کھس گیا ہے، سرور بھی کھس گیا. تو ان کو پھر یہ بات القاء کی گئی کہ آپ اپنی قمیص مبارک سی رہی تھیں اور بادشاہ کے سپاہی مشعلیں لے کر گزرے تو آپ نے چند ٹاکے اس غیر کی روشنی میں ڈالے ہیں. یہ بھی کیوں ڈالے ہیں؟ بی بی نے وہ ساری سین ادھیڑ دی. پھر اب نماز پڑھی ہے تو سکون والا کنیکشن پھر بحال ہو گیا. کیا کریں؟ آئی سمجھ کے نہیں آئی. تو کہا اگر یہاں نہیں آتا تو پھر وہ بوئے تے ٹکرا مار. کہا مالک ہوئی غلطی ہے، میری پیشانی تیرے دربار میں نہ جھکے. مولا پیچھے رہا تو کچھ نہیں ہے، اس لیے سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے، سکون سے نہیں. یہ ہوگی مسجد کے حوالے سے بات. میں ابھی بزرگوں سے جو باتیں کر رہا تھا، میں عموماً محفل میں ساتھ دائیں بائیں بات نہیں کرتا، میں ان سے معلومات لے رہا تھا. مجھے بھائی نے بتایا کہ ماشاءاللہ صاحب عرس کے صاحبزادے ہیں. تو میں یہی پوچھ رہا تھا، پتہ چلا یہاں مدرسہ بھی ہے، کوئی 150 کے قریب بچے بھی پڑھتے ہیں. ایک بات مدرسے کی، اور وہ اس کے لیے میں آپ سے کوئی بھیک نہیں مانگوں گا کہ مجھے ٹائم دے، وہ میں نے آپ کو بات سنانی ہے، میں مدرسے والا ہوں. صرف ایک بات کر لو گے توجہ تو اچھے رہو گے، نہیں کرو گے تو پھر بھی ہم سنا رہے ہیں. ایک بات علامہ صفوری نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ، محدث طبری، چوٹی کا محدث ہوا، فقیہ بھی ہے، مفسر بھی ہے، مورخ بھی ہے. یہ گئے ایک ملک میں پڑھنے کے لیے دینی علم. دھیان رہنا، دھیان. ہمارے ہاں کلاسوں میں بچے سوئیں تو ہم کہتے کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ تھوڑا نیند کے جھونکے ختم. آپ کو تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ تھوڑے نہیں ہیں، وہ تو ایک دو ہوتا ہے تو اس کو کہہ دیتے کھڑے ہو جاؤ. تو ہم سارے ہم کون آتے، 5 کے رہ جائیں گے. اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں اس ملک میں پڑھنے کے لیے گئے
تو انہیں کیا کہ داخلہ تو لگ جائے گا، روٹی روٹی کوئی نہیں. یہ صدیوں پرانے محدث کی بات بتا رہا ہوں، کل پرسوں کی نہیں، صدیوں پرانا. طلباء نے جو ان کے ساتھ ایک دو اور اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے کہا چلو جتنا خرچہ ساتھ لائے ہیں وہ بازار سے کوئی چیز وغیرہ لیتے رہیں گے. اس مدرسے سے جہاں یہ پڑھنے آئے تھے اس کے ساتھ ایک یہودی کی دکان تھی. 2-4 دن کے بعد کہا ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ ماجرا ہے. وہ کہہ رہے روٹی نہیں ملے گی، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اس یہودی نے کہا تم یوں کرو، میں تمہارا کھاتا بنا دیتا ہوں، تم اپنے نبی کا دین پڑھنے آئے ہو تو ایسے کیوں جاتے ہو؟ سبجیکٹ کمپلیٹ کرو، اپنی تعلیم کو کمپلیٹ کرو، اور اس کے بعد تم سے ہو سکے تو محنت مزدوری کر کے یہ کیسے ویسے وہ میرے پیسے چکتا دینا. اس ایگریمنٹ پہ محدث تبری کہتے ہیں کہ ہم اس یہودی کے بقالے سے چیز لیتے رہے دکان سے. جب وہ پڑھائی کمپلیٹ ہوئی تو ہم اس کے پاس گئے کہ میاں ہمارا کھاتا نکالو، بتاؤ کتنا پیسہ ہے ہمارے ذمے میں. سمجھے؟ یہودی نے کہا میں نے تمہارا کھاتا بنایا ہی نہیں. یہ جو دانے شانے دیتے ہو، دانے نہ دو گے تو گناہگار ہوگے، عشر نہیں نکالو گے تو. قربانی کی کھال مدرسے کو دینی، اس کا تو کڑائی گوشت نہیں بنے گا، وہ تو دینی ہے. کیا سمجھا؟ زکوٰۃ اگر مدرسوں کو دیتے ہو تو رب کا شکر ادا کرو، رب نے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا. گاڑے ہو جڑا بورا اپنے کھیت چو پر کے درس مکال دے ہو کہ آپ بورا چک کے کسی دے کھیت چ نہیں جانا پہ گیا. فرق نہیں سمجھ میں آیا ابھی آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا. بڑا اوکھا پینڈا ہے میاں، بڑا اوکھا پینڈا. مالک بچائے، مالک بچائے. اس نے کہا میں نے تمہارا کھاتا بنایا ہی نہیں ہے. اس نے کہا کیوں نہیں بنایا؟ تو وہ کہنے لگا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، تم اپنے نبی کو مانتے ہو، میں تمہارے نبی پر ایمان تو نہیں لایا، پر پڑھنے تو تم اس کا دین آئے ہو. تو یار ایڈا بھی میں ماڑا کوئی نہیں کہ ایک مذہب دے بچے اپنے نبی دا دین پڑھنا آنتے میں انہوں نے کچھ دن شامہ بھی نہ دے سکا کہ کھاتے چڑھائی جاواں، میں دوڑا کھاتا بنایا ہی کوئی. مشورہ کرو باہمی کے سبحان اللہ کہنا ہے کہ نہیں کہنا، مشورہ کرو، ایک دوسرے سے پوچھو اچھے طریقے سے کہ اس پر کیا ہوگا. محدث تبری کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد میں حج کو گیا تو میں نے اسی یہودی کو کعبے کا طواف کرتے دیکھا. سبحان اللہ. تو میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی ہے. جب میں دھندلا رہا ہوں کہ یہودی کا یہاں کیا کام ہے، تو میں اس کے قریب ہوتا گیا اور پھر میرے لب پہ بھی ہلکی مسکان آئی اور اس کے لب پہ بھی ہلکی مسکراہٹ آئی. تو کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں جو دیکھ رہا ہوں وہی ہے؟ کہا وہی ہے، میں وہی بکالے والا دکان والا یہودی ہوں. کہا یہاں کیسے؟ کہا اس دن جب تم آئے ہو میرے پاس اور میں نے کہا تمہارا میں نے کھاتا نہیں بنایا، اسی رات حضور سید العالمین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. حضور میرے خواب میں تشریف لائے اور جو فرمایا اس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ تو ساڑھے دین دے طالب علماں دا کھاتا نہیں بنایا کہ پھر تیرا نا غیران دے کھاتے بچ کے ہوگا. حضور نے مجھے کلمہ پڑھایا اور اپنا بنایا ہے، اس لیے تم آج مجھے دیکھ رہے ہو، آج میں یہودی نہیں ہوں، میں مدینے والے کا غلام ہوں. یہ ہے دینی طلباء. او بھائی دینی طالب علم کی خدمت کیجئے تو یہ پائیے اگر اپنے بچے کو دینی طالب علم بنا لو. میں حضرت شاہ ارم کے عرس سے آیا ہوں، میں وہاں یہ لفظ کہہ کے آیا کہ بوڑھے ہو رہے ہو، بلڈ پریشر کے مریض بن رہے ہو، شوگر کے مریض بن رہے ہو، ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہو، اور صرف تمہیں سال بعد یہ خبر ملتی ہے کہ ہوں میرا منڈا 11ویں چ ہو گیا، 12ویں چ ہو گیا، 14ویں چ ہو گیا، اور کبھی انہوں بٹھا کے اے بھی پوچھو دا کو مدینے والے نال بھی تعلق رہ گیا ہے کہ کوئی نہیں رہ گیا. پوچھنا چاہیے.
کہیں وہ اس کھاتے میں تو نہیں آ گیا جو باب اقبال نے جواب شکوہ میں کہا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. صرف مسجد کا مولوی بننے، منبر کا خطیب بننے اور تراویح کا مصلی سنانے کے لیے مدرسے کی تعلیم نہیں ہے. زندگی کے ہر شعبے کے لیے دین کی تعلیم ضروری ہے. لہذا میں نوجوانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی دینی علوم کی طرف راغب ہوں. اللہ تعالیٰ مسجد کو، مدرسے کو آباد رکھے، پڑھنے، پڑھانے، بنانے، چلانے، ہیلپ کرنے والوں کو برکت دے. وما علیکم.